تو زندگی اصل میں میرے بھائی کامیابی کی اس سیڑھی پر چڑھنا اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے ایک تو وقت کا بچاؤ کرنا ہے، وقت بچانا ہے۔ وقت کیسے ضائع ہوگا؟ جب بے وقوفیاں کرے گا، آپ ادھریاں کرے گا، اپنی منطق سے فیصلے کرے گا، اپنی 4 اینٹ کی بنانے کی کوشش کرتا رہے گا اپنی بیس کے اوپر، تو وقت ضائع ہوگا۔ غلط لوگوں کو سنے گا، وقت ضائع ہوگا۔ غلط استادوں کے پاس بیٹھے گا، وقت ضائع ہوگا۔ غلط آدمی کے شکنجے میں آ گیا، وقت ضائع ہوگا۔ اور غلط چیزوں میں، غلط علاقے میں، غلط جگہ پہ، غلط بندے، غلط گیدرنگ اور غلط معاملات میں پڑتا آدمی اپنی جذباتی ڈنگر بنے کی وجہ سے۔ یہ لفظ ڈنگر بنا بڑا سخت بد تہذیب الفاظ ہے، لیکن بولنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کو سمجھانا ضروری ہوگا کہ اے پیور ڈنگر مویشی پنا ہے گا اولئک کالانعام بل مدل۔ اللہ قرآن چ بھی کہندا اے لوکاں دی سائیکالوجی نا ڈنگراں والی سائیکالوجی، جانور ہو گئے نے۔ اور ایموشنل فول اور ایموشنلی ڈسرپٹڈ اور ایموشنلی ایگریسو اور ایموشنلی انکنٹرولڈ انسان ہی یہ ساری فضولیات پالتا ہے، اور یہ ساری فضولیات اس کا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ اور جب وقت ضائع ہوتا ہے تو اپرچونٹی چلی جاتی ہے، جب وقت ضائع ہو جاتا ہے تو ایکسپیرینس نہیں ہو پاتا، جب وقت ضائع ہوتا ہے تو وہ بیسک ہل جاتی ہے اس کی، اور جب وقت ضائع ہوتا ہے تو لوگ چلے جاتے ہیں چھوڑ کے اس کو، جب وقت ضائع ہوتا ہے تو اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے، اس کا امیج واپس نہیں آ سکتا۔ اب جو امیج بن چکا ہوا ہے وقت ضائع کر کے، عجیب بونگیاں مار کے، منہ سے اپنے پورے طوفان نکال کے، تو پبلک میں تو آپ کے بارے میں جو آپ کے خلاف کھڑی ہے، جو آپ کو گرانا چاہتی ہے، جو آپ کو مارنا چاہتی ہے، شیطان بھی جو کھڑے ہیں بڑے بڑے، وہ آپ کے بارے میں سب کچھ لکھ چکے ہیں۔ یہ میں پہلے بتا دوں، آپ سب کچھ لکھ لیا ہوا آپ کے دشمنوں نے، اور آپ نے پلیٹ میں رکھ کے دیا ہے ان کو کہ آ بیل مجھے اس طرح مار۔ جس سلسلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشیوں کی خبریں چھپا کے رکھو اور کسی کو نہ بتاؤ، تم نے تو چٹھے لگا دیے ہیں فیس بکوں پر، ہر جگہ کے اوپر، میں یہ ہوں، میری یہ اوقات ہے، میری یہ حیثیت ہے، میرا یہ مبلغ ہے، میرا مبلغ علم اور مبلغ غضب اور میرا مبلغ حسد اور میرا مبلغ کبر جو ہے نا یہاں تک پہنچتا ہے۔ اے لو بھائی جان، اے میرے کوٹس نے، اے میرے لائکنگز نے، اے میری فالوئنگ نے، اس طرح مارنا ہے تسی نے۔ جدھر منہ صرف جہاں آنکھ کے اشاروں سے جنگ چلتی ہے، جہاں آنکھ کے اشاروں سے جنگ چلتی ہے، وہاں لفظوں سے آپ نے اپنا چٹھا سنایا ہوا ہے۔ لوگ ریاکشنز دے دے کے، پھٹ کے، اوور بات کر کے، خاموش رہ کے، کہیں زیادہ بولنا تھا وہاں کم بول رہا ہے، کہیں اوور ایکسپریشن، اوور سٹف، اوور ہینڈ ایکشنز، پبلک سپیکنگ خراب، کمیونیکیشن سکلز خراب، اس سارے کے بیچ کے اندر جنہوں نے آپ کے رستے کاٹنے ہیں، رستے روکنے ہیں، رستوں میں روڑے اٹکانے ہیں، رستے کے اندر اس میں بم پھوڑنے، آپ نے مواد خود دے دیا اس کو۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ٹائم ضائع کرنے کا میں نے پہلے رکھا نا، یہ خراب ہو جائے۔ استاد ٹائم بچاتا ہے آدمی کا، بے وقوفیاں رکواتا ہے اس کی، استاد بتاتا ہے اس کو، منجا ہوا استاد۔ ہر استاد کی بات نہیں کر رہا، ہر ڈگری والا استاد نہیں ہو سکتا، یہ پہلے بتا دوں، یہ میں کلیئر کر دوں آپ کو، ہر ڈگری والا استاد نہیں ہوتا۔ ہر ڈگری والا جو ہے وہ استاد نہیں ہو سکتا، اور ہر آدمی جو ہے نا، مطلب یہ تجربہ، ایکسپیرینشل نالج نہیں ہے نا، تو کتاب کا علم نہیں پڑھا سکتا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی اتنے سخت تجربات سے گزری بھی تھی، تبھی تو آپ اتنے بڑے سلسلے کی بنیاد رکھنے کے لیے آخری امام اور قائد اور لیڈر اور امام اعظم اور قائد اعظم بن کے دنیا میں نمودار۔ اپنا مذاق اور اپنا مزاح خود بن، اپنی شوخی خود بن، اپنا لطف بھی خود بن۔ جو اپنے آپ سے مل لیتے بیٹا، دنیا ملنے آتی ہے پھر ان سے، لیکن جو اپنے آپ سے بھاگ رہا ہوگا نا بیٹا، وہ بھاگتا ہی رہے گا ساری زندگی۔ اپنی غربت کو قبول کر، اپنے پینڈو پن کو بھی قبول کر۔ You should be proud if you belong to a پینڈ۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اپنی
ابتداؤں اور اپنی اوقات کو یاد رکھنا چاہیے انسان کو. اسے احساس دلاتی ہیں میں where did I start from. اپنے اندر کے خوف کو منہ دے بیٹا, اپنے اندر کی امید کو دے. کس سے لگائی تھی لوگ؟ یہ لوگ نہ تھے نہ ہوں گے بچے. لیڈر کبھی نہیں رو سکتا لوگوں کے آگے. پہلے اس لیے نہیں رو سکتا کیونکہ یہ تیرے آنسوؤں کو رون دیں گے, اور یہاں کھڑے ہو کے رو نہیں سکتا کہ قوم ایک سپر مین سے اس کا رونا نہیں دیکھ سکتی. دے وانٹ اے مین آف اسٹیل. تیری اس زندگی کا سب سے بڑی قیمت یہ ہے بیٹا کہ تو زندگی کو کبھی زندگی نہیں سمجھا سکے. تجھے صرف اپنے آپ کو سمجھانا ہے. زندگی کو ایک زندگی بخش کے جا, ڈر کو ایک ڈر بخش کے جا, امیدوں کو ایک امید بخش کے جا, اور خوف کو ایک تحریر اور تقریر بخش کے جا. اپنے آپ کو ایک خطاب بخش کے جا. اپنے اندر سے ایک کانٹینٹ مینجمنٹ کا پہاڑ کھڑا کر. یہ لوگ کبھی بھی نہیں ہوں گے. لوگوں کو سنبھالنا سیکھ, پھر چلانا سیکھ, پھر ان کو پالنا سیکھ, اور پھر اپنے لیے ان کے لیے کٹنا مرنا سیکھ. اینڈ میں زندگی ایڈونچر سے بھری ہونی چاہیے. آگے جا کے مرنے سے اچھا ہے آج مر جائے آدمی, ورنہ جیے تو انڈیفائنڈ جیے. جب دشمن بھی ڈیفائن نہ ہو, دوست بھی ڈیفائن نہ ہو, لوگ بھی ڈیفائن نہ ہو, علاقہ بھی ڈیفائن نہ ہو, چیر کے رکھ دے اپنے اندر کے مزاج کو. اتنا بڑا ہو جا کہ کائنات ضم ہو جائے تیرے سینے کے اندر. اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن وین یو گونا فیس یور سیلف. جب تم مانے گا اپنے آپ کو, جب منوائے گا اپنے آپ کو. وہ بند مثال دینا بند کر لوگوں کی. خود ایک مثال بن, مثال دینا بند کر. فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. خاموشیاں اپنا, گمنام ہو جا, چلا جا اسکرین کے اوپر سے ہٹ جا, چھوڑ دے ان رنگینیوں کو. لیو دا کراؤڈ, نکل جا اپنے رستے کے اوپر. کچھ نہیں ہوتا. آئے جو گمنامی اپناتے ہیں نام بھی امید ملتا ہے اللہ کی طرف سے. چھوڑ دا یہ لوگوں میں فٹ ان ہونا چھوڑ. اسٹاپ بینگ ان دا سوشل کنفارمٹی آف دا پیپل. نکل جا اپنے رستے کے اوپر, جا برباد کرا اپنے آپ کو. آبادیاں بھی تیرے ہاتھ سے لکھوائے گا. کیا کہا تھا خالد بن ولید نے رومیوں کو جا کے؟ لو اتنی بڑی سلطنت بچوں, پورا یورپ کھڑا ہوا ہے ایک مسلمان شیر کے سامنے. تو انہوں نے بولا خالد بن ولید کو, کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ کیا اتہاسک ہسٹوریکل تاریخی جملے ہیں خالد بن ولید. اور ہمارا بچہ گھبرا جائے زندگی میں, چھوٹی چھوٹی باتیں کرے. ارے بڑی بات کرے گا تو بڑے خواب دیکھے گا نا. خالد بن ولید سیڈ ٹو دی رومن ایمپرر, ہم نے سنا ہے رومیوں کا خون بہت میٹھا ہے, ہمیں خون پینے کی عادت ہے. سنا ہے تمہارا خون بہت میٹھا ہے. واو. اپنے درد کے اندر ڈوب. خود ایک درد کو ایک درد بخش, درد کو ایک درد دے جا دنیا میں بیٹا. وہ جگر کلیجہ ہی ختم ہو گیا ہے اپنے آپ کو غرق کرنے کا, فیلڈ میں اپنے آپ کو برباد کرنے کا, اپنے کنوینئنس زونز کی تباہی پھیر دینے کا, اپنے کمفرٹ زونز کی تباہی پھیر دینے کا. کاٹی لگا دینا اپنی گاس کے اوپر. میں تو وہ چیز ہی نہیں ہوں. میری حیثیت کیا ہے؟ میں اس فیلڈ کو ایک نبات بخش جاؤں گا, میں اپنی فیلڈ کو ایک مزاج بخش جاؤں گا, میں اس فیلڈ کی تاریخ کو ایک تاریخ بخش جاؤں گا, ذرے کو ایک پہاڑ بخش جاؤں گا. یہ مزاج ہوتا ہے. یہ سارے کا تعلق میتھ ناٹ ود میتھمیٹکس. یہ میتھ نہیں کرا سکتی پتر, یہ کلیجہ کراتا ہے آدمی کا, جگر, دا ہارٹ, دا مین ان سائڈ یو. سیلف ریسپیکٹ, سیلف اسٹیم, خود ہی ڈورڈ شناسائی. جب تو اپنے آپ کو جانتا ہی نہیں ہے, جب تو نے غوطہ خان ہو کے جاننا ہی نہیں ہے کہ میں چیز کیا ہوں, اور ایک کمپلیکس ورژن میں بچہ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ میں اس علاقے میں پیدا ہوا تو میں یہی مروں گا یا مروں گی. وائی؟ کیونکہ مجھے برادریاں ڈیفائن کریں گے, کیونکہ مجھے علاقے لمٹ کریں گے, کیونکہ میں ملک ہوں, رائی ہوں, مغل ہوں, رانا ہوں, یا بٹ ہوں, یا کشمیری ہوں. دیز آر دا تھنگز دیٹ ڈیفائن مائی لائف. ہیلو, میں پنجابی ہوں بس یہی مر جاؤں گا. میں جائیں نہیں. ڈائیورسٹی انکلوژن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور بیٹا تو نے تو ریاستیں بنانی ہے آگے, تو پنجابی کیسے رہ سکتا ہے؟ تو نے تو پوری دنیا کھانی ہے. کائنات کو ایک کائنات بخشنے کے لیے, قطرے کو وہ سمندر بخشنے کے لیے, کسی فلسفے کو ایک جسم بخشنے کے لیے پتر تجھے خود ایک سمندر اور کائنات بننا ہے. اس میں تو یہ باعث کیسے ہو سکتا؟ سو اٹس آل اباؤٹ دا ہارٹ اینڈ دا اسکل سیٹ, بٹ اٹس آل اباؤٹ دا ہارٹ. جگر بڑا ہوگا, ہنر خود تیرے قدموں میں ہوگا.
हुनर सीखता ही एक जिगर वाला है। रट्टा तोते में और स्किल में फर्क होता है बच्चे। स्किल तो एक आग है, स्किल तो एक रिस्क है इंसान, स्किल तो एक अटेम्प्ट है एक ड्रीमर की ख्वाब देखने वाली। स्किल तो एक बगावत नहीं है कि मैं एक कदम और आगे, पॉजिटिविटी एक कदम और आगे, थ्रेटिक्स एक कदम और आगे, जो है मैं इससे भी 2 कदम आगे, मगर उसूलों के, बगावत भी उसूलों के साथ हो तो कुछ इंकलाब पैदा करती है। बेढंगी बगावतें जो होती है ना, ये कुछ नहीं करेंगी। सो इट्स ऑल अबाउट नोइंग योर सेल्फ। जो लोग अपने आप को नहीं जानते, अपने मिजाज को नहीं जानते, अपने रोने नहीं जानते, अपना दर्द नहीं जानते, अपना माजी नहीं जानते, उसके साथ हुई हुई अंदर इची बीची निटी ग्रिटीज में जो इमोशनल पोर्शन बर्बाद है नहीं जानते, जो इंटेलेक्चुअल पोर्शन है बर्बाद है नहीं जानते, जो अकायद नहीं जानते, जो नज़रियात नहीं जानते, जो एहसासात नहीं जानते, जो जज्बात नहीं जानते, जो उम्मीद नहीं जानते, जो खौफ नहीं जानते, आगे जब फील्ड के अंदर प्रेशर आएगा, आगे जब फील्ड के अंदर दुश्मन आएगा ना, आगे जब फील्ड में सब्र का मकाम होगा ना, आगे जब फील्ड के अंदर कॉम्प्रोमाइजेस और कॉम्पेंसेशन होंगी ना, आगे फील्ड में नहीं, जिंदगी के अंदर किसी भी फैसेट के अंदर जब स्टेशन रुकेगा, ब्लॉक होगा, डिप्लोमेटिक होगा, साइंटिफिक होगा, सिस्टमैटिक होगा, सेल्फ एस्टीम डिस्टर्ब होगी, तब इंसान की अपने आप से मुलाकात, हकीकत को जानना, अफसानों से आज़ादी, अपनी सेल्फ मेंटोरिंग और सेल्फ डेवलपमेंट होती है जो एक पट्टा खड़ा कर सकती है। लिमिटेशन गिव्स बर्थ टू अपॉर्चुनिटीज। जितने तेरे हालात तंग होंगे उतना बड़ा इनकलाब तू खड़ा कर सकता है। हालात साजगार होना, कौमें माठी हो, कौमें माठी तब होती हैं जब उनके हालात लैट सकते। अल्लाह भी कहता है वैदा मसल इंसान ज़ुरू दआना लिजंबी क़ाइदन क़ाइम। जब इसको तकलीफ देता हूँ ना, फिर ये आता है लाइन पर लेट के, बैठ के, खड़ा। फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रहु, जब तकलीफ हटाते हैं, रिलैक्स करते हैं, कौम को मर रहा का ऐसे गुजर जाता है जैसे कभी याद ही नहीं किया। ये एटीट्यूड है इंसान। बुरे हालात अलर्ट्स ऑन करते हैं, बुरे हालात अपॉर्चुनिटी होती हैं टिकने की। अभी इस इकोनॉमिक रिसेशन में जो ताजिर भाग गया, फील्ड छोड़ के पाकिस्तान से चला गया, सैचुरेशन चैप्टर 11 फाइल कर दिया, अभी कुछ ही अरसे के बाद आगे बहुत कुछ पड़ा हो, देन इज ऑफ द लिमिट, ही इज ऑफ द गेम। दिल जिगर चाहिए टिकने के लिए, रिस्क लेने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, प्रेशर्स में सस्टेन करने के लिए। नीड हार्ट अला वहियल क़ल्ब, दिल चाहिए इंसान। और ये सब तब होता है जब इंसान अपने आप को जानता हो, जब इंसान अपने आप को जानता हो, जब इंसान अपने पोटेंशियल को जानता हो, जब इंसान अपने अंदर रोज मुहासबा करता हो, अपने नफ्स को हर वक्त टटोलता हो कि मैं चीज़ क्या हूँ, लोगों में फिट इन होने वाला शख्स हूँ, अपने आप से मिला हुआ शख्स हूँ, डाउट्स में, डिज़ायर्स में, शहवत में, शुबहात और शकूक में डूबा हूँ, उम्मीदें किससे लगाई हुई हैं, खौफ किससे लगाया हुआ है, इन्फैक्चुएशंस कहाँ से आ रही हैं, लस्ट कहाँ से आ रही है। ये सारी चीज़ों को जाने बगैर और इसको एक ऑर्डर में लाए बगैर होना नहीं है आगे काम, यही मरवाएंगे आपको। टू होल्ड एंड टू कंटेन, टू डाइवर्स एंड टू मेंटेन द हार्ट बच्चा, जिगर चाहिए इंसान को टिकने के लिए। सब यूं जा रहे हैं, यूं जाने के लिए अपने आप से मुलाकात कर ले, झूठ से मुलाकात कर ले, सच से मुलाकात कर और अपने रब से मुलाकात कर ले आज। फिर जब फील्ड में उतरेंगे ना आप और ये असला आपके साथ हो, इंशाल्लाह हिटे तो पड़नी है, डेंट तो पड़ेंगे, लेकिन तू पटरी से नहीं हटेगा इंशाल्लाह। आज अगर अपने अंदर जाके उन बलाओं को मुंह दे दे, फिर बलाएं होंगी जिंदगी में जो तेरे पास आएंगी तुझे पीर मारने के लिए फील्ड में। फैसला तेरा होगा बेटा। लेकिन कई सुनी बात में कोई गलती थी, वो मेरी थी। जो हक बयान किया वो कल भी कौम के बच्चों में आज भी है। वाफ़िर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।